بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ ایک فرض عبادت ہے اور اس کی فرضیت کا مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو تھوڑی سی مشقت میں ڈال کر انعام کا مستحق بنا دوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ نسل آدم دنیا میں رہ کر بے پناہ گناہ کرے گی اور میری رحمت سے دور ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہتری کے لیے سال میں ایک ایسا موقع فراہم کر دیا کہ جس میں انسان اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور وہ موقع ماہ رمضان المبارک ہے جس میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے 184 تک اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ ان لوگوں پر فرض تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں، پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ بعد میں اتنے ہی گنتی کے دن پورے کر لے، اور جو طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ پھر جو زیادہ بھلائی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ قرآن پاک میں روزہ کے لیے صوم کا لفظ استعمال کیا گیا، جس کے معنی رکنے اور چپ رہنے کے ہیں، مگر اصطلاحی لحاظ سے روزے سے مراد ہے کہ انسان اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کر شام تک کھانے پینے اور مباشرت سے روکے رکھے، بشرطے کہ نیت بھی روزے کی ہو۔ بلا نیت روزہ کھانے پینے اور دوسرے غلط کاموں سے رکے رہنا روزہ نہیں کہلاتا۔ جسمانی صحت کی نشو و نما اور قوت کو برقرار رکھنے کے لیے انسان کو خوراک درکار ہے، جس کے پیش نظر انسان دن بھر میں وقفوں کے بعد اللہ کی عطا کردہ نعمتیں کھاتا پیتا ہے اور تازہ دم رہتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی بنیادی ضرورت نفسانی جذبات کی تکمیل بھی ہے، اس لیے ان تینوں افعال کو معینہ مدت تک روکے رکھنے کا نام شریعت اسلامیہ میں روزہ ہے۔ علاوہ ازیں تمام ظاہری و باطنی خواہشات اور برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بھی روزہ کی اصلیت میں داخل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔